الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم وما ابرئ نفسی کہ میں اپنی جان کو بری نہیں سمجھتا، ان النفس لامارۃ بالسوء بے شک جو نفس امارہ ہے وہ برائی پر ابارتا ہی رہتا ہے، الا ما رحم ربی مگر جس پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرمائے وہی اس نفس سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام یہاں بھی اپنے عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا تھا، لیکن اپنے عجز کی وجہ سے، انکساری کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں خود کو بری نہیں سمجھتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء نفس میرے اندر بھی ہے، اور جو نفس ہے، نفس امارہ ہے، وہ برائی پر انسان کو ابارتا ہی رہتا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ درفی ہے، عجز و انکساری کی انتہا ہے، ورنہ کیونکہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کے نفس کا جو ذمہ دار ہے وہ اللہ ہی ہوتا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو غلط کاموں سے محفوظ رکھتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کے نفس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے محفوظ رکھا تھا، لیکن انہوں نے محض اپنے بڑے پن کی وجہ سے ایسا کیا۔ الا ما رحم ربی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نفس کی شرارتوں سے صرف وہی آدمی محفوظ رہ سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و عنایت ہو، خاص رحمت ہو۔ ان ربی بے شک میرا رب غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اس واقعے کا بھی جو پس منظر ہے وہ وہی ہے جو پچھلی آیت میں ہم بیان کر سکے ہیں، تو اس پر مزید گفتگو کرنے سے پہلے میں اس سلسلے میں بھی یہ گزارش کر دینا چاہتا ہوں کہ اس آیت کے متعلق بھی مفسرین کا یہی خیال ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام نے نہیں بلکہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ یہ سارے معاملات اسی کے ساتھ پیش آئے تھے، نفس امارہ کا معاملہ بھی اسی کے ساتھ پیش آیا تھا اور گناہوں میں آلودہ ہونے کی کوشش بھی اسی نے کی تھی، تو اس وجہ سے بہت سے علماء کا یہ خیال ہے کہ اس آیت کی مصداق جو ہے وہ بھی عزیز مصر کی بیوی ہی ہے۔ بہرحال زیادہ مفسرین جو ہے وہ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہی بیان کرتے ہیں کہ اس کا تعلق یوسف علیہ السلام سے ہے، تو بہرحال یہ یوسف علیہ السلام نے ہی فرمایا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو اپنے نفس سے بری نہیں سمجھتا، کیونکہ میرا نفس بھی ہے وہ بھی مجھے اکساتا رہتا ہے۔ یہ صرف یوسف علیہ السلام کی
عاجزی اور انکساری اور ان کے بڑے پن کی وجہ سے ہے، ورنہ جو انبیاء کے نفس ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنٹرولڈ ہوتے ہیں، وہ انبیاء کو غلط طرف نہیں ابار سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے انبیاء کے جو نفس ہوتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ بھی کوئی غلط حرکت نہیں کرتے، وہ بھی ان کو برائی کی طرف نہیں ابھارتے۔ تو یہاں سے نفس امارہ کے بارے میں جو کہا گیا ہے تو یہ ایک عام انسان کے حوالے سے ہے کہ جو نفس امارہ ہے، نفس دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نفس امارہ اور ایک نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو برائی پر ابھارتا ہے، انسان سے غلط کام کرواتا ہے، انسان کو غلط راستے دکھاتا ہے، اور جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بناتا ہے۔ ایک نفس لوامہ ہوتا ہے، وہ بھی نیک لوگوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ نفس لوامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی گناہ کر کے اس پر اللہ سے توبہ کر لے تو جو اس کا نفس ہے وہ بھی برائی سے ہٹ جاتا ہے اور نیکی کی طرف آ جاتا ہے، تو وہ بھی اچھائی میں ہی، اس کا ذکر بھی اچھائی کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے۔ تو یہ نفس کی قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ، ایک نفس مطمئنہ۔ تو نفس امارہ ہے وہ عام گناہ گاروں کا اس کی طرف رجحان ہوتا ہے، وہ انسانوں کو برائی کی طرف ابھارتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت کی طرف ابھارتا رہتا ہے۔ اگر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو نماز سے روکنا کہ چلو کوئی بات نہیں، ابھی ٹائم ہے پھر پڑھ لیں گے، روزہ رکھنا ہے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس کو نہ رکھو، جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے تو کوئی بات نہیں، چھوٹے موٹے جھوٹ سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ غلط باتوں کی طرف انسان کو ہمیشہ ہی مائل کرتا رہتا ہے اور انسان اس کی وجہ سے گناہوں میں آلودہ ہوتا رہتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ اور جو نفس لوامہ ہے وہ ہے کہ جو آدمی گناہ کر لیتا ہے، پھر اس کو جب احساس ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھا ہے تو وہ اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، تو پھر وہ برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو اس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی نیک لوگوں کی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے، یہ جو نفس ہے یہ خاص لوگوں کا ہوتا ہے جو گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے، اگر ہوں بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، یہ اعلیٰ درجے کا، سب سے بہترین درجے کا نفس ہے۔ جیسے فرمایا گیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو اس طرح یہ 3 قسم کے نفس ہیں جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے، ہم گناہ گار لوگوں کے لیے یہ سبق ہے اس آیت میں کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس پر غور کریں، اپنے نفس کے کاموں پر دھیان رکھیں، غور رکھیں کہ کہیں وہ ہمیں معصیت پر تو نہیں ابھار رہا، اللہ کی نافرمانی پر تو نہیں ابھار رہا، گناہوں کی طرف تو مائل نہیں کر رہا۔ اگر وہ ہمیں گناہوں کی طرف مائل کر رہا ہے تو ہم اس سے بچیں، اللہ سے توبہ مانگیں۔ اگر وہ ہمیں نیکیوں سے روک رہا ہے تو پھر بھی ہم اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس نفس کی بدعمالیوں سے محفوظ رکھ۔ تو اس طرح نفس امارہ سے بچنے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ
اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، بلکہ اس نفس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ ہی رابطے میں رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کی وجہ سے ہم نفس امارہ کے حملوں سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر سکتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند بنائیں، گناہوں سے توبہ کریں، بچنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس امارہ کی شرارتوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں گناہوں کی زندگی سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔